بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے. کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے، گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کی پوری توجہ انہماک. ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دھوپ چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں. وہ چیز ذہن میں آ جاتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گدھا چونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے، تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی خیال تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کر دو. اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی ہے. کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب اور رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی ہیں. فرمایا اس کی طرف توجہ ہونے لگی ہے، لہذا میں اسے اب رکھ سکتا. مزاج تھا، طبیعت تھی، طریقہ اس طرح کا تھا کہ وہ. پھر ایک اور بات بڑی خوب تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کی پذیرائی بڑی کرتے تھے جو خیر کا کام کرتے تھے. دینی کام کوئی بندہ بھی کرے اس کی پذیرائی ہو، اس کی تعریف ہو، خیر کے جملے ہوں تاکہ دینداری پھیلے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا غلام آزاد کرانے کا بڑا شوق تھا. دیکھیں نا ایک بندہ کسی نے خرید لیا ہے، وہ اس کا پابند ہے، بڑی تکلیف میں ہوتے تھے لوگ. غلام 1000 سے زیادہ غلام آپ نے آزاد کرائے تو آپ جب غلام خریدتے تھے نا تو نظر کرتے تھے جو غلام ذرا زیادہ نمازیں پڑھتا اسے آزاد کر دیتے. تو غلاموں نے اس طرح کیا، انہیں پتہ چل گیا، انہوں نے بھی نا لمبی لمبی نمازیں شروع کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلتا، آزاد کر دیتے. ایک دن آپ کے بیٹے کہنے لگے حضور یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں 5 بھی پوری پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتہ. کہا حضور پتہ ہے. فرمانے لگے یہ مجھے رب کے نام پر دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جو رب کے نام پہ دھوکہ دے روز دے، میں روز دھوکہ کھانے کو تیار ہوں. دوسری بات یہ تھی حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ نبی پاک سے محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. حضور کا ذکر آتا تو رو پڑتے، ان جگہوں پہ جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیٹھتے جہاں نبی پاک نے وقت گزارا ہے. ایک درخت کا پتہ چلا کہ یہاں حضور تھوڑی دیر آرام فرما ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یا انہیں معلومات ہوئی، تو ہمیشہ اس درخت کو پانی دیتے، اس کا خیال کرتے، کہتے یہ درخت ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہاں میرے نبی پاک نے تھوڑا وقت گزارا ہے. وہ مکہ مکرمہ میں بھی جاتے تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی نماز پڑھتے. مسجد نبوی میں آتے تو جس ممبر پر حضور بیٹھ کے خطبہ دیتے تو اس پہ ہاتھ پھیر کے چہرے پہ ملتے. حضور کی قبر انور پر حاضری دیتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے اس بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دیتے. حضرت صدیق اکبر کو سلام کرتے، حضرت عمر کو سلام کرتے. پیر سن ہو گئے ایک دفعہ چلتے چلتے.